اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ زمان آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ محمد زمان حاضر خدمت ہے۔ جی تو ناظرین، ہمارے پاس ایک نیا بچہ داخل ہوا تھا، تقریباً اس کو 15 دن ہوئے ہمارے پاس داخل ہوئے، تو ہم نے اس کو قرآن پاک کی جو تجوید کے مراحل ہیں وہ سکھائے ہیں۔ اس کو سب سے پہلے جو ہم نے مرحلہ سکھایا وہ حروف تہجی کا مخرج سکھایا، اور پھر اس کے بعد حروف تہجی کی صفات کیا ہوتی ہیں وہ چیزیں ہم نے اس کو سکھائی ہیں، اور الحمدللہ سے یہ بچہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی گیا ہے، اور ان کا تلفظ اور ان کی ادائیگی بھی اس کو اچھے طریقے سے آ گئی ہے۔ تو آئیے اس بچے کا انٹرویو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ فیضان۔ اچھا فیضان، کتنا ٹائم ہوا آپ کو یہاں پہ پڑھتے ہوئے؟ 2 ویک ہو گئے۔ اچھا 2 ویک ہو گئے۔ اچھا تو ان 2 ویک میں آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ ہمیں زبانی سنا سکتے ہیں؟ جی۔ اچھا تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کے معنی ہے سنوارنا، نکھارنا، کسی چیز کو عمدہ بنانا، تحسین یا خوبصورتی پیدا کرنا۔ اچھا تو تجوید کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں؟ 4 منٹ: کون کون سے؟ مخارج جانا، صفات جانا، قواعد جانا، مخارج صفات اور قواعد کے مطابق تلاوت کرنا۔ اچھا تو مخارج کی آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ فا کا کیا مخرج ہے؟ اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے اور نچلے ہونٹ کے تار حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ قاف کا کیا مخرج ہے؟ قاف زبان کی جڑ اور نرم تالو سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو جیم شین یا کا کیا مخرج ہے؟ زبان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا ضاد کا کیا مخرج ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 دارو کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ عین اور حا کا کیا مخرج ہے؟ زبان عین اور ہا درمیان والے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ مجھے بتائیں گے تا دال قا کا کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے 2 دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب بتائیں گے آپ کہ الف واو اور یا یہ کیا ہیں اور ان کا کیا مخرج ہے؟ 3 حروف مدہ الف واو یا منہ کھول کر خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اچھا جی، غنہ کا کیا مخرج ہے؟ ناک کی سخت ہڈی اور کے اندرونی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب صفات کی باری ہے، تو صفات میں آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں گے کہ قاف کی جو ہے وہ کیا صفت ہے؟ قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ بتائیں گے تا کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ تا کی آواز باریک ہوتی ہے۔ اچھا جی، دال کی کیا صفت ہے؟ دال کی آواز سخت اور باریک ہوتی ہے۔ اچھا اس کے بعد زیادہ موٹی آواز والے حروف کون سے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ صاد، ضاد، طا، ظا پڑھتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتے ہیں۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں گے کہ ہا کی کیا صفت ہوتی ہے؟ ہا کی آواز درمیان والے حلق سے ہلکی اور نرم ہوتی ہے۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں گے رال کی کیا صفت ہے؟ زال کی آواز نرم، باریک اور سیٹی کے بغیر ہوتی ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ثنایا کون سے دانت ہوتے ہیں؟ سامنے والے 2 دانت، اوپر والے اور نیچے والے 2 دانت۔ شاباش۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے اس بچے نے 15 دنوں میں الحمدللہ سے حروف تہجی کے مکمل مخارج اور ان کی صفات جو ہے ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ہمارا بچہ ایک اچھا قاری قرآن بنے گا اور قرآن پاک کو صحیح تجوید اور قرات کے ساتھ پڑھنا سیکھے گا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی اور بچے کا پڑھنا آپ کو اچھا لگا تو ہمارے اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اپنے بچوں کو بھی ایسی ویڈیو دکھا کے ان کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا سکھائیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔